السلام علیکم بیٹا، آج ہم ایک چھوٹا سا ٹاپک 9 کلاس کے بایولوجی چیپٹر نمبر 2 سولونگ اے بایولوجیکل پرابلم، اس سے ہم ایک چھوٹا سا ٹاپک پڑھیں گے. اس ٹاپک کا نام ہے تھیوری، لا اینڈ پرنسپل. اس ٹاپک کو ایکسپلین کرنے سے پہلے بیٹا میں آپ کو کچھ باتیں ایکسپلین کروں گا. جو ہمارے پاس بیٹا ہائپوتھیسس ہوتا ہے، جو ہمارے پاس ہائپوتھیسس ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس ٹینٹیٹو ایکسپلینیشن کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ یہ ہمارے پاس ٹرو بھی ہو سکتا ہے، اٹ میں بی ٹرو اور اٹ میں بی فال. یہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو جو ٹرو ہائپوتھیسس ہوتا ہے بیٹا، جو ٹرو ہائپوتھیسس ہوتا ہے، اس کو ہم لے لیتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، سائنٹسٹ سلیکٹ کرتا ہے بیٹا. اور جو ہمارے پاس فالس ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں بیٹا، ریجیکٹ کرتے ہیں، سائنٹسٹ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو ہائپوتھیسس پہ جب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بیٹا، ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. when an experiment is performed on hypothesis، جب اسی ہائپوتھیسس پہ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے تو ایکسپیریمنٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یا تو یہ ٹرو ہوگا یا فال ہوگا. تو اگر ایکسپیریمنٹ کے بعد یہ ہائپوتھیسس ٹرو ہوتا ہے، ٹرو ثابت ہوا، تو اس ہائپوتھیسس سے ہمارے پاس کیا بنتا ہے، then it become a theory. تو اس سے ہمارے پاس تھیوری بن جاتا ہے. اب جس طرح ہائپوتھیسس پہ سائنٹسٹ نے بیٹا ایکسپیریمنٹ کی ہوئی تھی، ہائپوتھیسس پہ، یہاں پر تھیوری پر بھی کیا ہوتا ہے بیٹا، ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. and experiments are performed on the theory. جب اسی تھیوری پہ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے تو ایکسپیریمنٹ کے بعد یہ تھیوری یا تو غلط ثابت ہوگی یا ٹرو ثابت ہوگی. it may be true or it may be false. تو اگر ایکسپیریمنٹ کے بعد یہ ٹرو ثابت ہوا تو اس سے ہمارے پاس کیا بن جائے گا، لا بن جائے گا. اور لا ہمارے پاس بیٹا کیا ہے، لا از دا یونیورسل کانسٹنٹ. مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں پر بھی لا پڑھیں گے وہ سیم ہوں گے تھرو آؤٹ دا ورلڈ. دنیا میں ہم جہاں پر بھی لا پڑھیں گے وہ سیم ہی ہوگا. یعنی ہم فزکس کے فرسٹ لا، سیکنڈ لا، تھرڈ لا کو پڑھتے ہیں، تو ہم دنیا کے کس کونے میں بھی اگر ہم نیوٹن کے فرسٹ لا، سیکنڈ لا، تھرڈ لا کو پڑھے تو وہ سیم ہی ہوں گے. تو یہی باتیں میں یہاں پر ایکسپلین کروں گا. تو وی نو دیٹ، ہمیں پتہ ہے when a hypothesis has been proved by experiment، جب ایکسپیریمنٹ کے بعد ہائپوتھیسس صحیح ثابت ہوتا ہے تو سائنٹسٹ کیا کرتا ہے، یہاں پر وہ اور ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اس کو ڈس پروف ثابت کرنے کے لیے. لیکن اس کے بعد بھی اگر سائنٹسٹ فیل ہو جائے اس کو ڈس پروف کرنے کے لیے تو اسی ٹرو ہائپوتھیسس سے ہمارے پاس تھیوری بن جاتا ہے. Scientists perform more experiment on it, but when the hypothesis proved correct, then the correct hypothesis become a theory. تو اس سے ہمارے پاس تھیوری بن جاتا ہے. اب اسی تھیوری پہ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، سائنٹسٹ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے. جب یہ بائی ایکسپیریمنٹ یہ کریکٹ ثابت ہوتا ہے تو اس سے ہمارے پاس لا بن جاتا ہے. اور لا ہمارے پاس یونیورسل کانسٹنٹ ہوتا ہے. ہمارے پاس بایولوجی میں ڈفرنٹ لا ہے، جیسے ہمارے پاس ہارڈی وینبرگ لا یا ہارڈی وینبرگ تھیورم ہے. یہ ہم 12 بایولوجی یعنی ایوولوشن چیپٹر میں پر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور یہ ہم جینیٹکس میں پڑھیں گے. یعنی مینڈل کے لا ہم جینیٹکس میں پڑھیں گے، اور ہارڈی وینبرگ تھیورم یا ہارڈی وینبرگ لا ہم ایوولوشن چیپٹر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. So scientists try to disprove the theory, but when theory proved again and again by experiment، یعنی جب بہت سارے ایکسپیریمنٹ کے بعد بھی تھیوری صحیح ثابت ہو جائے then it become a law، اور اس سے ہمارے پاس لا بن جاتا ہے. اور لا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بیٹا، یونیورسل کانسٹنٹ ہوتا ہے. So that's all about the today lecture. Okay, thanks a lot.